السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ آیت نمبر 108 تک ہم نے پڑھا تھا، ریکیپ کر لیتے ہیں اگلی آیات کی طرف چلنے سے پہلے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا شہادت بینکم اذا حضر احدکم الموت حین الوصیۃ اثنان ذوا عدل منکم او آخران من غیرکم ان انتم ضربتم فی الارض فاصابتکم مصیبۃ الموت تحبسونہما من بعد الصلاة فیقسمان باللہ ان ارتبتم لا نشتری بہ ثمنا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذًا لَّمِنَ الْآثِمِينَ۔ اے ایمان والو، اگر تم میں سے کسی کو موت آ جائے تو وصیت کے وقت اپنے مسلمانوں میں سے دو صاحب عدل گواہ بنا لے، اور اگر تم حالت سفر میں ہو اور تمہیں موت آ لے تو دو غیر مسلموں کو بھی گواہ بنا سکتے ہو۔ اگر تمہیں کچھ شک پڑ جائے تو ان دونوں کو نماز کے بعد مسجد میں روک لو، پھر وہ اللہ کی قسم اٹھا کر کہیں گے کہ ہم کسی ذاتی مفاد کی خاطر شہادت کو بیچنے والے نہیں، خواہ ہمارا کوئی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، نیز یہ کہ ہم اللہ کی خاطر گواہی کو نہیں چھپائیں گے، اور اگر ایسا کریں تو ہم مجرم ہیں۔ پھر اگر یہ پتہ چل جائے کہ وہ دونوں گناہ میں ملوث ہو کر حق بات کو دبا گئے ہیں تو ان کی جگہ دو اور گواہ کھڑے ہوں جو پہلے دونوں غیر مسلم گواہوں سے اہل تر ہوں اور ان لوگوں کی طرف سے ہوں جن کی حق تلفی ہوئی ہے۔ وہ اللہ کی قسم اٹھا کر کہیں گے کہ ہماری گواہی ان پہلے گواہوں کی شہادت سے زیادہ سچی ہے اور ہم نے کوئی زیادتی نہیں کی۔ اگر ہم نے ایسا کیا تو بلا شبہ ظالم ہیں۔ اس طریقے سے زیادہ توقع کی جا سکتی ہے کہ لوگ ٹھیک ٹھیک شہادت دیا کریں یا اس بات سے ڈر جائیں کہ کہیں ان کی قسموں کے بعد دوسری قسموں سے ان کی تردید نہ ہو جائے، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور اس کے احکام دھیان سے سنو، اللہ نافرمان لوگوں کو راہ نہیں دکھاتا۔ آج کی آیت نمبر 109۔ یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب۔ جس دن اللہ تعالیٰ تمام رسولوں کو جمع کرے گا اور ان سے پوچھے گا کہ تمہیں دنیا میں کیا جواب دیا گیا، وہ کہیں گے ہمیں تو کچھ علم نہیں، آپ ہی پوشیدہ باتوں کو خوب جانتے ہیں۔ تو یہاں اس آیت کے اندر رسولوں سے اللہ تعالیٰ سوال کریں گے کہ ان کی امتوں نے کیا جواب دیا، یعنی روز قیامت پیغمبروں سے سوال ہوگا۔ اب یہ تو ظاہر ہے کہ رسولوں کو ان کی امتوں نے جو جو جواب دیے تھے ان کا انہیں کسی نہ کسی حد تک علم تھا، مگر روز حساب میں ایک وقت ایسا بھی آئے گا جب دہشت اتنی زیادہ ہوگی کہ ماں سوائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انبیاء اور رسل سمیت سب نفسی نفسی پکاریں گے اور اپنی اپنی نجات کی فکر کے سوا کسی کو کوئی بات سوجھ ہی نہیں رہی ہوگی۔ اسی بنا پر رسول ایسے وقت میں انتہائی مختصر اور جامع جواب دیں گے، اور یہ جواب اس لحاظ سے مبنی بر حقیقت بھی ہے کہ اللہ کے علم کے مقابلے میں دوسروں کا علم کچھ حقیقت نہیں رکھتا۔ نیز لفظ ماذا اجبتم کا دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو دعوت تم نے لوگوں کو دی تھی اس کا رد عمل کیسا رہا، لوگوں نے اس دعوت کو کہاں تک قبول کیا۔ اس کا جواب پیغمبر یہ دیں گے کہ اے اللہ، یہ بات تو ہی خوب جانتا ہے، اس کا علم ہمیں کیسے ہو سکتا ہے۔ آیت نمبر 109۔ اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم اذکر نعمتی علیکم وعلی والدتک اذ ایدتک بروح القدس تکلم الناس فی المہد وکہلا واذ علمتک الکتاب والحکمت والتوراۃ والانجیل واذ تخلق من الطین کہیئۃ الطیر بإذنی فتنفخ فیہا فتکون طیرا بإذنی وتبرئ الأکمہ والأبرص بإذنی وإذ تخرج الموتى بإذنی وإذ کففت بنی اسرائیل عنک إذ جئتهم بالبینات فقال الذین کفروا منهم ان ھذا الا سحر مبین۔ اس وقت کو سامنے لاؤ جب اللہ تعالیٰ عیسیٰ ابن مریم سے کہے گا، عیسیٰ، میرے اس احسان کو یاد کرو جو میں نے تم پر اور تمہاری والدہ پر کیا تھا، جب میں نے روح القدس سے تمہاری مدد کی تھی تو گہوارے میں اور بڑی عمر میں لوگوں سے یکساں کلام کرتا تھا، اور جب میں نے
تمہیں کتاب اور حکمت، تورات اور انجیل سکھائی، اور جب تو میرے حکم سے مٹی سے پرندے کی شکل و صورت بناتا اور اس میں پھونکتا تھا تو وہ میرے حکم سے سچ مچ پرندہ بن جاتا تھا، اور تو مادر ذات اندھے اور کوڑی کو میرے حکم سے درست کر دیتا تھا، اور جب تو مردوں کو میرے حکم سے قبروں سے نکال کھڑا کرتا تھا، اور جب تو بنی اسرائیل کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آیا تو میں نے ہی تجھے بنی اسرائیل سے بچایا تھا۔ پھر ان میں سے جن لوگوں نے انکار کر دیا وہ یہ معجزات دے کر کہنے لگے یہ تو صاف صاف جادو ہے۔ تو یعنی یہاں پر پہلے تمام انبیاء سے اجتماعی طور پہ پوچھا جائے گا کہ ان کی قوم نے انہیں کیا جواب دیا، اور یا ان کی دعوت کو کس حد تک قبول کیا۔ پھر ہر نبی سے الگ الگ یہی سوال ہوگا، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کے سوال و جواب کو بالخصوص اس لیے یہاں پر ذکر کیا گیا کہ آپ کی امت نے مستقلاً کئی خدا بنا لیے تھے۔ سوال و جواب سے بیشتر اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام پر اپنے احسانات کا تذکرہ کیا۔ یہ احسانات قرآن کریم میں جا بجا آئے ہیں، ان میں اکثر اس مقام پر یکجا کر کے ذکر کیے گئے ہیں، اور وہ درج ذیل ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ پر احسانات تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام پر جب سب سے بڑا احسان اور ان کی سب سے بڑی فضیلت یہ تھی کہ آپ اللہ تعالیٰ کے کلمہ کن سے پیدا ہوئے تھے، اور آپ کی پیدائش فطری طریقے سے ہٹ کر خرق و عادت اور موجزانہ طور پر ہوئی تھی، اس لیے آپ کو روح اللہ اور کلمت اللہ کہا جاتا ہے۔ دوسرے، آپ علیہ السلام کی والدہ مریم پر اللہ کا احسان یہ تھا کہ انہیں یہودیوں کی تہمت سے بری قرار دیا گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام بالکل چھوٹی عمر میں، جبکہ بچہ بولنا بھی نہیں سیکھتا، اس طرح کلام کرتے تھے جیسے ایک پختہ عقل والا آدمی گفتگو کرتا ہے۔ آپ علیہ السلام 12 سال کی عمر میں تورات کی عبارتیں زبانی یوں فرفر سنا دیا کرتے تھے کہ یہود کے بڑے بڑے علماء اور فریسی یہ صورتحال دیکھ کر دھانگ رہ جاتے تھے۔ پھر 30 سال کی عمر میں آپ کو نبوت عطا ہوئی اور آپ پر انجیل نازل ہوئی۔ اس کے علاوہ آپ کو بہت سے معجزات بھی دیے گئے۔ معجزات عیسیٰ کیا تھے کہ شاید یہ نفخہ جبریل ہی کا اثر تھا کہ آپ مٹی کا کوئی پرندہ بناتے، پھر اس میں پھونک مارتے تو وہ پرندہ اللہ کے حکم سے سچ مچ کا جاندار پرندہ بن کر اڑنے لگتا۔ پھر اسی طرح نفخہ جبریل کے اثر یا روح القدس کی تائید سے مادر ذات اندھے کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے، یعنی پیدائشی اندھے کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے تو وہ اللہ کے حکم سے دیکھنے لگتا، اور اس کی آنکھیں بالکل ٹھیک ہو کر دیکھتی۔ اسی طرح اگر آپ علیہ السلام کسی برس والے یعنی کوڑی کے بدن پر ہاتھ پھیرتے تو وہ اللہ کے حکم سے بالکل تندرست ہو جاتا۔ آپ علیہ السلام کسی قبر میں پڑے ہوئے مردے کو زندہ ہو کر کھڑا ہونے کو کہتے تو وہ اللہ کے حکم سے قبر سے نکل کر کھڑا ہو جاتا۔ اتنے ڈھیروں معجزات کے باوجود بنی اسرائیل نے آپ علیہ السلام کو جھٹلا دیا اور کہنے لگے کہ تم جادوگر ہو اور تمہارے یہ کارنامے سب کچھ جادو ہی کا کرشمہ ہے۔ لہٰذا وہ آپ کی جان کے دشمن ہو گئے اور انہیں صلیب پر چڑھانے کی کوشش کی، مگر اللہ نے انہیں ان سے بچا کر اپنے پاس اٹھا لیا۔ جب بنی اسرائیل کے سب لوگ ان کے دشمن بن گئے اور کوئی ایمان نہ لایا تو حواریوں کو اللہ تعالیٰ نے الہام کیا کہ مجھ پر اور آپ علیہ السلام یعنی عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا کر آپ کی ہر طرح سے مدد اور تعاون پر کمر بستہ ہو جائیں۔ غرض اللہ تعالیٰ نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پر جو احسانات کیے تھے وہ اس لیے جتلائے جا رہے ہیں کہ ان میں اشارتاً یہ بات بھی پائی جاتی ہے کہ اگر وہ اللہ یا اللہ کے بیٹے ہوتے تو انہیں ان احسانات کی کیا ضرورت تھی۔ نیز سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے لے کر انہیں اپنے ہاں اٹھانے تک کے تمام واقعات ایسے ہیں جو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی بندہ ہونے پر دلالت کرتے ہیں۔ تو آگے آیت نمبر 111 میں اللہ فرما رہے ہیں وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ۔ اور جب میں نے حواریوں کو اشارہ کیا کہ وہ مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لائیں، تب وہ حضرت عیسیٰ سے کہنے لگے ہم ایمان لاتے ہیں اور آپ گواہ رہیے کہ ہم حکم ماننے والے ہیں۔ تو عیسائیوں کے مختلف نام ہیں۔ حواری کون تھے؟ یہ حواری ہی دراصل سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی امت ہے جنہوں نے اپنے آپ کو مسلمان کہا، عیسائی یا نصارہ یا مسیح نہیں کہا۔ یہ الفاظ بہت بعد ہی پیداوار ہیں، اور ان کے لیے یہ نام ان کے دشمنوں یعنی یہود نے تجویز کیے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام ناصرہ بستی میں پیدا ہوئے اور یہ بستی فلسطین کے ضلع گلیل میں واقع تھی، اس لحاظ سے یہود انہیں نصارہ یا گلیلی یا بدعتی فرقہ کہتے تھے، اور مسیح بھی
دشمنوں کا رکھا ہوا نام تھا، جیسے بعد میں عیسائیوں نے نہ صرف گوارا کر لیا بلکہ بعد میں اس نسبت پر فخر کرنے لگے اور آج تک مسیحی کہلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو مسلمان یا انصار یا نصارہ کے ناموں سے ذکر کیا ہے۔ آیت نمبر 112، اذ قال الحواریون یا عیسی ابن مریم هل یستطیع ربک ان ینزل علینا مائدۃ من السماء قال اتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین۔ جب حواریوں نے عیسیٰ ابن مریم سے کہا، عیسیٰ کیا تمہارا رب یہ کر سکتا ہے کہ آسمان سے ہم پر خوان نعمت نازل کرے؟ عیسیٰ نے کہا، اگر تم ایمان لے آئے ہو تو اللہ سے ڈرو، تو ایسا سوال نہ کرو۔ اب یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے کہ جو حواری ہیں انہوں نے کیا کیا کہ دسترخوان کا مطالبہ کیا، یعنی یہ مکالمہ روز قیامت سے تعلق نہیں رکھتا بلکہ یہ اس دنیا کا اور عیسیٰ کے زمانے کا ایک واقعہ ہے، جسے موقع کی مناسبت سے یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے کہ حواریوں کا دسترخوان نعمت کا مطالبہ کرنا، یعنی حواری جو اسلام لا چکے تھے وہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے یہ پوچھنے لگے کہ کیا تمہارا پروردگار میں اتنی طاقت قدرت ہے کہ ہم پر آسمان سے تیار شدہ کھانا نازل کرے؟ اور اپنے اس مطالبے کی انہوں نے 3 وجوہات بھی بتائیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ فکر معاش کے دندوں سے آزاد ہو کر یکسو ہو کر اللہ کی عبادت کریں۔ دوسرا یہ کہ جیسے آیت میں آ رہا ہے کہ انہوں نے کہا کہ وہ کہنے لگے کہ نرید ان ناکل منہا وتطمئن قلوبنا ونعلم ان قد صدقتنا ونکون علیہا من الشاہدین، کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس خوان سے کھائیں اور ہمارے دل مطمئن ہو جائیں اور ہمیں علم ہو جائے کہ آپ سچ کہہ رہے ہیں اور ہم اس پر گواہی دے سکیں۔ تو پھر دوسرا یہ کہ ہمیں یہ یقین حاصل ہو جائے کہ آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ بالکل حقیقت ہے اور اللہ واقعی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اور تیسرا یہ کہ جس دن اس دسترخوان کا نزول ہو ہم اس دن خوشی کا جشن اور عید منائیں اور آئندہ بھی اس دن عید مناتے رہیں۔ تو پھر عیسوی عقائد ماں بعد کی پیداواریں، حواریوں کے اس مطالبے سے یہ بات کھل کر سامنے آ جاتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے متبعین یعنی پیروی کرنے والے آپ کو الہ یا اللہ یا ابن اللہ یا 3 خداؤں میں سے ایک خدا نہیں سمجھتے تھے بلکہ انہیں محض اللہ کا بندہ اور اس کا رسول سمجھتے تھے، ورنہ ان کے مطالبے کا انداز یہ ہوتا کہ کیا تم یہ قدرت رکھتے ہو کہ ہمارے لیے آسمان سے خوان نازل کرو؟ لیکن حواری کیا کہہ رہے ہیں کہ کیا تمہارا رب ہمارے لیے آسمان سے خوان نازل کر سکتا ہے؟ تو قال عیسی ابن مریم، کہا عیسیٰ ابن مریم نے کہ اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین۔ چنانچہ عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ اے اللہ ہمارے رب، ہم پر آسمان سے نعمت خوان نازل فرما جو ہمارے پہلوں اور پچھلوں کے لیے خوشی کا موقع ہو اور تیری طرف سے معجزہ ہو، اور ہمیں رزق دے، تو سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ اب عیسیٰ علیہ السلام نے جواب میں حواریوں کو یعنی کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا امتحان نہ لو، اس سے ڈرتے رہو اور اس کے فرما بردار بن کر رہو۔ فرما بردار کا یہ کام نہیں ہوتا کہ وہ اپنے آقا کا امتحان لینا شروع کرے، لیکن حواری سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے سمجھانے پر بھی اپنے مطالبے سے باز نہ آئے۔ آخر عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے پروردگار کے حضور ان لوگوں کا یہ مطالبہ پیش کر دیا اور دعا کی کہ ان لوگوں کے غیب سے رزق عطا فرما جو سب اگلوں پچھلوں کے لیے ایک یادگار کا خوشی کا دن قرار پائے، اور یہ ایسا معجزہ ہو جسے سب لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا، قال اللہ انی منزلها علیکم فمن یکفر بعد منکم فانی اعذبہ عذابا لا اعذبہ احدا من العالمین۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں تم پر یہ خوان تو اتارتا ہوں، مگر دیکھو اس کے بعد تم میں سے جس نے کفر کیا تو میں اسے ایسی سزا دوں گا جیسی اہل عالم میں سے کسی کو نہ دی ہو۔ تو مطالبے کے معجزے کے بعد نافرمانی پر عذاب آنا لازم ہوتا ہے۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ اللہ کا قانون ہے کہ جب کوئی قوم اپنے نبی سے کسی خاص قسم کے معجزے کا مطالبہ کرے، پھر اللہ تعالیٰ اس قوم کو اس کا مطلوبہ معجزہ دکھا بھی دیں،
لیکن یہ قوم پھر بھی ایمان نہ لائے تو پھر اس پر اسی دنیا میں کوئی انتہائی سخت عذاب نازل ہوتا ہے۔ یہی حقیقت اس آیت میں بیان کی گئی ہے۔ اس کی واضح مثال قوم سمود کا اپنے نبی صالح علیہ السلام سے یہ مطالبہ کرنا تھا کہ اس پہاڑ سے حاملہ اونٹنی نکلے جو ہمارے سامنے بچہ جنے، تب ہم ایمان لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ دکھا دیا، لیکن سمود نے ایمان لانے کے بجائے پھر سرکشی کی روش اختیار کی اور اس اونٹنی کو ہلاک کر ڈالا۔ تو اس پر سخت قسم کا زلزلہ آیا اور ساتھ ہی بڑی شدت اور کرخت آواز پیدا ہوئی جس سے سب کے سب تباہ ہو گئے۔ اور دوسری مثال یہی مطالبہ ہے۔ اس کے متعلق حدیث ہے کہ دسترخوان نعمت کا مطالبہ کرنے والوں کا کیا انجام ہوا۔ عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو دسترخوان آسمان سے اتارا گیا تھا اس میں روٹی اور گوشت تھا، اور انہیں حکم یہ دیا گیا تھا کہ اس میں نہ تو خیانت کریں نہ کل کے لیے ذخیرہ کریں۔ پھر ان لوگوں نے خیانت بھی کی اور کل کے لیے بھی رکھ دیا، لہٰذا انہیں بندر اور سور بنا دیا گیا۔ یہ جامعہ ترمذی تفسیر القرآن سے حدیث لی گئی ہے۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایسا دسترخوان صرف ایک دن نہیں بلکہ کچھ عرصے تک نازل ہوتا رہا۔ مطالبہ کرنے والوں نے کہا تھا کہ اس دسترخوان سے غریب، نادار، معذور اور بے کس لوگ کھایا کریں، مگر بعد میں کھاتے پیتے لوگ بھی اس دسترخوان میں شریک ہونے لگے۔ یہ ان کی خیانت تھی۔ علاوہ ازیں کل کے لیے سٹور بھی کرنا شروع کر دیا، اور یہ ان کے بیجا طمع اور اللہ پر عدم توکل کی دلیل تھا، حالانکہ اس سے انہیں روکا گیا تھا۔ دیگر بھی کئی نافرمانیاں کیں جن کی پاداش میں سے 80 کے قریب آدمیوں کی صورتیں مسخ کر کے بندر اور سور کی سی بنا دی گئیں۔ امام ترمذی رحمہ اللہ کی تصریح کے مطابق یہ حدیث مرفوع نہیں بلکہ موقوف ہے، اس لیے بعض علماء نے اس واقعے سے اختلاف کیا ہے۔ ان کا قول یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسے معجزہ طلب کرنے سے ڈرایا تو فی الواقعہ ڈر گئے اور اپنے مطالبے سے باز آ گئے، لہٰذا دسترخوان اترا ہی نہیں تھا۔ لہٰذا ایسے اقوال کے باوجود ہم موقوف حدیث ہی کو ترجیح دیتے ہیں، کیونکہ یہ واقعہ قرآن میں اسی انداز سے مرکوز ہوا ہے۔ تو بہرحال آج کی تفسیر میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام انبیاء سے قیامت والے دن سوال کریں گے اور یہ پوچھیں گے کہ ان کی امتوں نے ان کو مانا تھا، ان پر ایمان لایا تھا یا نہیں لایا تھا۔ اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام سے بھی پوچھا جائے گا، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ پر جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے فرمائی ان کا ذکر کیا گیا، اور اس کے بعد جو عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار تھے ان کا مطالبہ یہاں پہ بیان ہوا، جس کا لب لباب یا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان جو ہے وہ غیر مشروط ہونا چاہیے، شرطیں نہیں لگانی چاہیے، کیونکہ ایمان لانے کا فائدہ انسان کو خود ہوتا ہے، اس کی اپنی دنیا اور آخرت سنورتی ہے۔ یہ کوئی اللہ تعالیٰ پر احسان نہیں ہوتا کہ انسان اس طرح کی شرطیں لگائے۔ تو ایمان خالص جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان خالص عطا فرمائے اور ایمان کے ساتھ اس دنیا میں زندہ رکھے اور ایمان ہی کے ساتھ اس دنیا سے لے کے جائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔